میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا سرور کونین جان عالم نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، بحمدہ تعالی قرآن کریم فرقان حمید کی تفسیر کے سلسلے میں ہمارا تفسیری سلسلہ اعجاز القرآن الحمدللہ تسلسل سے جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت اور ہدایت نصیب فرمائے اور پھر اس ہدایت کی پیروی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ یا باری تعالیٰ، ہم نے جتنے بھی دروس اپنے سامعین کے لیے پیش کیے، ان میں اگر ہم سے کوئی لغزش، خطا یا کوتاہی ہوئی ہو تو یا اللہ ہمیں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے محبوب کریم کے صدقے معاف فرما، اور ہمارے سامعین کو بھی ہمارے ان دروس سے استفادہ کرنے اور اسلام پر عمل پیرا ہونے کی کما حق ہو توفیق برحمت فرما۔ آج سورہ نساء کا دوسرا رکوع چوتھے پارے کے اندر مجموعی طور پر 13واں رکوع اور سورہ نساء کا دوسرا رکوع، چوتھے پارے کے تسلسل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو چوتھے پارے کا یہ 13واں رکوع ہوگا اور سورہ نساء کا دوسرا رکوع ہوگا، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 11 ہے، چوتھا پارہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن الثلث ما ترک وإن كانت واحدۃ فلہا النصف ولأبویہ لکل واحد منہم السدس مما ترک ان کان لہ ولد فإن لم یکن لہ ولد ووارثہ ابواہ فلأمہ الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية تؤصون بها أو دين فإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حلیم۔ ترجمہ: اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے، بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے، پھر اگر صرف لڑکیاں ہوں، اگرچہ 2 سے اوپر تو ان کے لیے ترکے کا 2/3 حصہ ہوگا، اور اگر ایک لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے، اور اگر میت کی اولاد ہو تو میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ترکے سے 6واں حصہ ہوگا۔
پھر اگر میت کی اولاد نہ ہو اور ماں باپ چھوڑے تو ماں کے لیے تہائی حصہ ہے۔ پھر اگر اس میت کے کئی بہن بھائی ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ ہوگا۔ یہ سب احکام اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد ہوں گے جو وہ فوت کرنے والا کر گیا۔ قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گے تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہیں معلوم نہیں کہ ان میں کون تمہیں زیادہ نفع دے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصہ ہے، بے شک اللہ بڑے علم والا، حکمت والا ہے۔ اور تمہاری بیویاں جو مال چھوڑ جائیں اگر ان کی اولاد نہ ہو تو اس میں سے تمہارے لیے آدھا حصہ ہے۔ پھر اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکہ میں تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے۔ یہ حصہ اس وصیت کے بعد ہوں گے جو انہوں نے کی ہو اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گے۔ اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو تمہارے ترکہ میں عورتوں کے لیے چوتھائی حصہ ہے۔ پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کا تمہارے ترکہ میں سے 8واں حصہ ہے۔ یہ حصہ اس وصیت کے بعد ہوں گے جو وصیت تم کر جاؤ گے، قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گے۔ اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کا ترکہ تقسیم کیا جانا ہو جس نے ماں باپ اور اولاد میں سے کوئی نہ چھوڑا ہو اور صرف ماں کی طرف سے اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا۔ اور پھر اگر وہ ماں کی طرف والے بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو سب تہائی میں شریک ہوں گے۔ یہ دونوں صورتیں بھی میت کی اس وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گی۔ جس وصیت میں اس نے ورثاء کو نقصان نہ پہنچایا ہو، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اللہ بڑے علم والا اور بڑے حلم والا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے متعلق حکم دیتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ وراثت کے احکامات کے متعلق ہے کہ کوئی شخص اگر اس دنیا سے پردہ کر جائے اور اس نے پیچھے جو اپنے لواحقین چھوڑے، اہل و عیال چھوڑے، گھر والے چھوڑے، ان کے درمیان اس ترکے کی تقسیم کس طریقے سے ہوگی۔ سب سے پہلے تو اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے حوالے سے میں گفتگو کر دوں، اور اس کے بعد یہ جو ترکے کے احکام ہیں ان کی نوعیت خاندانوں کو مد نظر رکھ کر طے کی جاتی ہے۔ کسی میت نے اگر اپنے پیچھے ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں چھوڑی، یا 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا چھوڑا، یا اس کی زوجہ اس دنیا سے پہلے ہی رحلت فرما چکی ہیں، یا اس کے ماں باپ پیچھے موجود ہیں، اب بیوی اور بچے موجود نہیں، تو ان تمام صورتوں میں الگ الگ احکامات جو ہیں وہ نافذ ہوتے ہیں۔ ان احکامات کو سمجھنے کے لیے علماء کرام اور مفتیان عظام سے رجوع کیا جاتا ہے، اور ماہر اور اپنے فن کے اندر مہارت رکھنے والے علماء کرام یہ تقسیم اور حصہ داری بنا کر کسی بھی سوال پوچھنے والے کا جواب دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ہر گھر کی صورت جدا ہے۔ جو قرآن کریم کی تفسیر ہے اس کو تو میں انشاءاللہ العزیز اختصار کے ساتھ پیش کروں گا، لیکن اہم مسائل ہیں 2-3، ان پر گفتگو کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اس آیت کے شان نزول کی طرف ہم لوٹتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ جیسا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر روایت کیا کہ سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا باپ یعنی سعد بن ربیع آپ کے ساتھ جنگ احد میں شریک ہوئے تھے، اور پھر شرف شہادت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب فرمایا، شرف شہادت عطا فرمایا۔ اب ان کی 2 بیٹیاں اور میں بیوہ ان کا مال وراثت میں حصہ نہیں لے سک رہی، کیونکہ ان کے بھائی نے ان کے تمام ترکہ کو اپنے قابو میں کر لیا ہے، یعنی مال وراثت کو اپنے قابو میں کر لیا ہے جو سعد بن ربیع کا ہے۔ تو بیوہ بطور بیوہ اور بطور بیٹیاں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بارے میں ضرور کوئی فیصلہ فرمائے گا۔ چنانچہ میراث کی آیات نازل ہوئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں کے چچا کو بلایا اور فرمایا، سعد کی دونوں بیٹیوں کو کل مال کا 2/3 حصہ دو، اور ان کی ماں کو 8واں حصہ دو، جو باقی بچے وہ تمہارا ہے عصبہ ہونے کی حیثیت سے۔ جو میت کے عزیز و اقربا ہیں، یعنی اس کا بھائی، اس کا باپ وغیرہ وغیرہ، جو مرد کی طرف سے اس کے رشتہ دار ہیں، ان کو عصبہ بولا جاتا ہے، تو یہ ان کے لیے باقی حصہ ہوگا، جیسا کہ امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ نے اور ابو داؤد وغیرہ رحمہم اللہ نے اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں کے اندر روایت کیا۔ یہ تھی آیت میراث، یوصیکم اللہ فی اولادکم،
للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن الثلث ما ترک وإن کانت واحدۃ فلہا النصف۔ اب اس حوالے سے گفتگو کرنے سے پہلے اس مسئلہ کو انتہائی ایک اہم موڑ کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ میت کے احکامات میں نے آپ سے پہلے عرض کی کتب فقہ کے اندر موجود ہے۔ علماء مفتیان کرام صورتحال کے پیش نظر جو ترقہ ہوتا ہے اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ جب کوئی شخص مر جائے تو سب سے پہلے اس کا قرض اتارا جاتا ہے۔ حالانکہ یہاں پر قرآن کریم نے قرض کا ذکر بعد میں کیا ہے اور قرض کو مؤخر رکھا ہے، لیکن قرض پہلے دیا جائے گا اور اس کے قرض دینے کے بعد اس کی تجہیز و تکفین کا جو معاملہ ہے اس کو حل کیا جاتا ہے اس کی اپنی رقم میں سے۔ اگر کوئی شخص خود تجہیز و تکفین کرنا چاہے، کوئی بھائی ہے، کوئی باپ ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی رشتہ دار ہے، تو یہ اس کی نیکی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کا کوئی خرچ کرنے والا نہیں، تو پھر اس کا قرض ادا کیا جائے، اس کی تجہیز و تکفین کی جائے اور اس کے بعد اس کا جو ورثہ ہے، اس کی جو وراثت ہے، وہ اس کے عزیز و اقربا لواحقین کے اندر تقسیم کی جائے۔ یہ آیت جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث کے احکام بتائے کہ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے متعلق حکم فرماتا ہے میراث مردوں کے لیے اور 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے، یعنی مرد کے لیے پورا حصہ، عورت کے لیے اس کا نصف ہے۔ اس آیت مبارکہ کو لے کر جو روافظ ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین ہونے والی ایک گفتگو کو منظر عام پر لا کر پھر اس کو ایک غلط انداز سے پیش کر لوگوں کے دلوں میں عظمت صحابہ کا جو محبت کا تعلق ہونا چاہیے اس کو ماند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ہماری سروں کا تاج سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور حضرت ابو بکر صدیق کے درمیان جو مسئلہ فتق پیش آیا، اس مسئلہ کو اٹھانے کے لیے قرآن کی اسی آیت کا سہارا لیا جاتا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ لہذا قرآن نے جب بیٹی کو وارث قرار دیا ہے، ورثے میں حصہ دیا ہے، ترقے میں حصہ دیا ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو باغ فتق سے محروم کیوں کیا گیا؟ کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی باغ تھا، اور جو چیز ذاتی ملک ہو وہ اولاد کو بطور وراثت آگے منتقل ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی اس آیت نے واضح کیا ہے۔ لہٰذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو پھر محل تان کیا جاتا ہے، ان پر لعن تان نعوذ باللہ کی جاتی ہے، اور اس آیت مبارکہ کو بنیادی طور پر سہارا بنایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے میں گفتگو کرتا چلوں، اہل سنت میں سے ایک بہت بڑا نام حضور سیدنا فاتح قادیانی پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تصفیہ مابین سنی و شیعہ میں اس مسئلہ پر بڑی ہی علمی اور بڑی ہی دقیق گفتگو فرماتے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو انہی کی گفتگو سے متصل کرتا ہوں اور انہی کے بیان کردہ نکات کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ اس معاملہ کو علمی طور پر اور ایک انتہائی آسانی سے حل کرنے کی طرف جایا جا سکے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میراث پدری یعنی والد کی میراث سے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محروم کیوں کیا تھا؟ قرآن نے کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ یہ تصفیہ مابین سنی و شیعہ ہے، حضور سیدنا فاتح قادیانیت پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب صفحہ 41 ہے۔ تو آپ اس کا جواب بڑا ہی خوبصورت مرحمت فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں یوصیکم اللہ، کم کے اندر خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نہیں ہے، امت کے لیے ہے۔ اس آیت کو بطور دلیل پیش کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ بھی آگے اولاد میں منتقل ہوگا، یہ دلیل صحیح نہیں، کیونکہ اس آیت کے حکم سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ مستثنیٰ ہے، یہ باہر ہے۔ جیسا کہ اس آیت سے ما قبل اللہ تعالیٰ نے، اس آیت سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَ وَثُلَاثَ وَالرُّبَاعَ، جو عورتیں تم کو پسند ہو 2 3 4 ان سے شادیاں کرو، ان سے نکاح کرو۔ تو ظاہری سی بات ہے یہاں پر بھی خطاب امت کو ہے، اور اسی آیت کو اگر ہم پڑھتے جائیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ یہ آیت جہاں پر جا کر اختتام پذیر ہو رہی ہے،
یعنی سورہ نساء آیت نمبر 13 14، اور ظاہری سی بات ہے کہ آیات کا آپس میں ربط ہوتا ہے۔ 11 نمبر آیت 12 13 14، اب اسی ترتیب کو اب پڑھتے جائیں سورہ نساء کی، تو 14 نمبر آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْکَ حدود اللہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حدودہ کہ جو خدا کے احکام ہیں، جو شخص خدا اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی کرے گا، خدا ان کو جنت میں داخل فرمائے گا جن میں نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ جو خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدود سے نکل جائے، یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہم عذاب مہین، تو وہ ہمیشہ وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے جس جہنم میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کو ذلت ناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ اس آیت میں کہا گیا جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے۔ پیچھے کم خطاب امت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس خطاب میں خود شامل ہوتے تو اگلی آیت یہ نہ ہوتی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، جو اللہ اور اس کے رسول کی حدود کو توڑے، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے۔ تو ان آیات نے واضح کر دیا کہ پیچھے جو ذکر ہے، جو کم خطاب ہے، یہ امت کے لیے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں۔ اگر اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مان لیا جائے خاص، تو فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَالرُّبَاعَ، شادیاں کرنے کا حکم 2 2 3 3 4 4، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے زیادہ نکاح ایک وقت میں فرمائے۔ آپ کے عقد مبارک میں ایک ہی وقت میں بہت سی ازواج رہیں۔ اس کا واضح سا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احکامات سے مستثنی تھے۔ ان کو خصائص کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایک اور اہم مسئلہ، جب سیدہ فاطمہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کہ علم میں یہ بات آئی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے کے خواہش مند ہیں اور اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو سیدہ پاک کو یہ بات انتہائی ناگوار گزری اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے براہ راست تو خود یہ بات نہیں کہی، لیکن آپ نے ایک اصولی بات کہی کہ جس نے اللہ کے رسول کو اذیت دی، یہ اذیت دینا حضرت سیدہ فاطمہ کو اذیت دینا تھا، حضرت سیدہ فاطمہ کی اذیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت ہے۔ تو یہ اذیت کا جو معاملہ تھا، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آیات میں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل مانتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان آیات کے اندر شامل ہیں، 2 2 3 3 4 سے نکاح، وہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مستثنیٰ ہیں اور جس کو چاہیں اس کو بھی مستثنیٰ فرما دیں، اس کو بھی استثناء حاصل ہو جائے۔ حضرت سیدہ فاطمہ پاک کے ہوتے ہوئے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے نکاح کی اجازت مرحمت نہیں ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان احکام سے مستثنیٰ ہیں۔ بالفرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ تو ایسے مال فی تھا جو مسلمانوں کو کہیں دشمن سے بلا لڑے جھگڑے مل جائے، اس کو مال فی کہتے ہیں۔ جو لڑنے کے بعد مسلمانوں کو حاصل ہو اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ یہ مال فی تھا، اس کے اندر بہت سے لوگوں کے حصے تھے، مسافروں کا حصہ ہے، یتیموں کا حصہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقربا کا حصہ ہے، اللہ کا حصہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحشر کے اندر اس کی وضاحت فرما دی۔ یہ مال فی تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی طور پر ان کے تصرف میں یہ باغ نہیں تھا۔ ہاں ایک اور حدیث بھی پیش کی جا سکتی ہے ہمارے مخالفین کی طرف سے کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات اقدس میں یہ باغ فدق سونپ دیا تھا۔ یہ حدیث جو پیش کی جاتی ہے یہ معجم کبیر میں بھی موجود ہے، اور امام حاکم نے بھی جو سیدہ فاطمہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک کتاب لکھی مناقب الزہرا کے نام سے، اس کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، لیکن اس کی سند میں عطیہ العوفی جو راوی انتہائی شدید قسم کا ضعیف ہے، یعنی ناقابل استدلال راوی ہے، اس کی حدیث سے اس احتجاج نہیں کیا جا سکتا، وہ موجود ہے عطیہ العوفی، لہٰذا اس حدیث کی سند ناقابل قبول ہے، ناقابل استدلال ہے، احتجاج کے لائق نہیں۔ دوسری طرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب یہ پیغام پہنچتا ہے کہ آپ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فدق سونپ دیجئے، تو آپ نے آگے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
جو حدیث مبارکہ سنی تھی اس حدیث مبارکہ کو کوٹ کیا، آپ نے اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا، لا نورث ما ترکنا صدقۃ، نبیوں کی میراث نہیں ہوتی، انبیاء فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ بخاری شریف کتاب الجہاد میں یہ بات موجود ہے۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے علم میں یہ روایت کیوں موجود ہے اور کسی صحابی کے علم میں یہ روایت کیوں موجود نہیں تھی؟ اس کے دو جوابات دیے جا سکتے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ عشرہ مبشرہ 10 صحابہ میں سے 8 صحابہ جو عشرہ مبشرہ ہیں ان سے بھی یہ روایت موجود ہے دیگر کتب کے اندر، اور بالفرض اگر کسی اور صحابی سے یہ روایت موجود نہ بھی ہو، صدیق اکبر کا متعدد صحابہ کے سامنے لا نورث ما ترکنا صدقۃ کہنا کہ انبیاء کی میراث آگے منتقل نہیں ہوتی، انبیاء صرف اپنے پیچھے علم کو بطور وراثت چھوڑتے ہیں، تو اس حدیث کو سننے کے بعد کثیر صحابہ کا اس پر اعتراض نہ کرنا گویا اس حدیث پر صحابہ اکرام کے اجماع ہو جانے کی دلیل ہے۔ صحابہ کا خاموش ہو کر اس حدیث کو سن لینا، سیدہ پاک کا اس حدیث کو سننے کے بعد اپنے مطالبے سے دستبردار ہو جانا بھی ہمارے دعوے کی تائید کرتا ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ کچھ احادیث کے اندر یہ ہے کہ پھر سیدہ پاک ناراض ہو گئی تھی، حضرت ابوبکر صدیق سے تا وقت وصال کلام نہیں کیا، تو اس کو بھی ذرا غور و فکر سے سماعت کر لیجئے، مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ایسی تمام روایات جن کے اندر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ناراضگی کا ذکر ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے قطع تعلقی کا ذکر ہے کہ آپ نے وصال کے وقت تک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کلام نہیں فرمایا، ان تمام احادیث کی سند میں شہاب ابن زہری موجود ہے۔ یہ تمام کی تمام حاشیہ آرائی شہاب ابن زہری کی طرف سے کی گئی، اور یہ اس نے اپنا قیاس اور اپنی رائے کو اس حدیث کے اندر داخل کیا کہ سیدہ پاک ناراض ہو گئی تھی، پھر انہوں نے کلام نہیں کیا۔ ایسی روایات جن کے اندر کوئی راوی اپنی طرف سے متن کا اندراج کرے، متن کو شامل کرے، اس کو مدرج کہا جاتا ہے، تو یہ روایات مدرج ہیں جو ضعیف ہیں۔ اس اہم مسئلے کے اندر ایسی روایات سے استدلال کرنا علمی طور پر کسی اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، فلاں کتاب کے اندر موجود ہے، تو یاد رکھیے یہ قرآن کریم فرقان حمید کا دعویٰ ہے کہ باطل صرف قرآن میں داخل نہیں ہو سکتا۔ صحیح بخاری میں ضعیف روایات بھی موجود ہیں، حسن درجے کی روایات بھی موجود ہیں، اور صحیح روایات بھی موجود ہیں۔ یہ کہ قرآن کریم کی طرح اہل سنت بخاری کو بالکل معتبر سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ راویوں کو مغالطہ بھی ہو سکتا ہے، راوی اندراج بھی کر سکتے ہیں، ہاں اس کا ایک کثیر حصہ، ایک بہت بڑا حصہ صحیح احادیث پر مشتمل ہے، جس کی وجہ سے اس کو صحیح بخاری کہا جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب قطعا نہیں لیا جا سکتا کہ الف سے لے کر یہ تک بخاری شریف کی تمام احادیث کو پاس کر دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ ہر حدیث ہر آنکھوں پر ہے۔ وہ احادیث جو دیگر احادیث کے ساتھ موافقت نہیں رکھتی، ایسی احادیث جو بظاہر قرآن کے خلاف جاتی ہیں، ایسی احادیث جو عقائد اہل سنت جو مسلمہ عقائد ہیں ان کے خلاف جاتی ہیں، ان میں یا تو تعویل کی جاتی ہے یا ان پر عمل متروک کر دیا جاتا ہے، ان روایات کو شاذ کہا جاتا ہے وغیرہ۔ علماء کلام ہو، علماء محدثین ہو، علماء مفسرین ہو، جو بھی ہوں وہ اس معاملے کی نوعیت کو دیکھ کر اس پر اوپر حکم صادر کرتے ہیں۔ یہ روایت صرف اہل سنت کی کتابوں میں موجود نہیں، یہ اہل تشیع کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ اصول کافی ہے، جلد اول ہے، اور اس کا باب فضل العلم ہے کہ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں ان العلماء ورثۃ الانبیاء وذلک ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا وانما وارثوا احادیث من احادیثہم فمن اخذ بشیء منها فقد اخذ حظا وافرا۔ کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، یہ خود اہل تشیع کی کتاب اصول کافی ہے، یہ صحاح اربع میں سے ان کی کتاب ہے اصول کافی، ان کی معتبر ترین کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ جلد اول سے میں پڑھ رہا ہوں، ابتدا میں ہی کتاب فضل العلم سے یہ حوالہ دے رہا ہوں کہ امام جعفر صادق نے فرمایا بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، وہ اس لیے کہ انبیاء اپنے پیچھے درہم دینار چھوڑ کر نہیں جاتے، وہ اپنی احادیث میں سے احادیث چھوڑ جاتے ہیں، جس نے وہ لے لی اسے عظیم دولت ملے گی۔ اور
اعمالی صدوق کے اندر، اعمالی صدوق یہ بھی اہل تشیع کی دوسری معتبر کتاب ہے، اور اس کی مجلس 15ویں ہے۔ 15ویں مجلس کے اندر یہ قول موجود ہے کہ امام جعفر صادق اپنے والد امام باقر پاک سے وہ اپنے جد اعلیٰ سیدنا امام زین العابدین اور وہ امام حسین سے وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت کرتے ہیں، جو شخص علم حاصل کرنے کے راستے پر چلا اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلائے گا، اور فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں اور اس کے لیے زمین و آسمان کی مخلوق استغفار کرتی ہے، اور عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہی ہے جیسے لیلۃ البدر میں چاند کی سب ستاروں پر، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں کیونکہ انبیاء اپنے پیچھے درہم یا دینار چھوڑ کر نہیں جاتے، وہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں، جو اس کا ایک حصہ لے لے اس نے بڑی دولت پا لی۔ یہ روایت اتنے کثیر ترک سے مروی ہے کہ اس پر آپ حکم تواتر بھی لگا سکتے ہیں، یہ متواتر روایت ہے کہ انبیاء اپنے پیچھے وراثت نہیں چھوڑتے۔ یہاں پر پھر ایک اہم سوال اٹھے گا، قرآن کریم میں مختلف انبیاء کا اپنی اولاد کے لیے وراثت چھوڑنے کا ذکر موجود ہے، اور اولاد کے وارث بننے کے لیے دعائیں بھی موجود ہیں، جیسے کہ سورہ مریم آیت نمبر 5 اور 6 ہے، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِي مِنْ وَرَائِي وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب۔ تو حضرت زکریا اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے بعد اپنے لیے اپنے بیٹے کو بطور وارث مانگا، یا اللہ مجھے ایک وارث عطا فرما جو میری اور اولاد یعقوب کی میراث کا مالک ہو۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے لیے اللہ نے فرمایا وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ، یعنی سلیمان کو ہم نے اپنے والد داؤد کا وارث کیا۔ حضرت زکریا کی دعا بھی ہے، حضرت زکریا کی دعا سورہ مریم آیت نمبر 5 اور 6 اور سورہ نمل آیت نمبر 16 میں وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ۔ تو یاد رکھیے یہاں پر جو وراثت مراد ہے وہ مالی نہیں ہے، وہ درہم دینار جائیداد مال و متاع نہیں ہے۔ انبیاء کی نظر میں مال و متاع کی اہمیت ہی نہیں ہوتی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس اتنا مال ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے، اور میرے پاس یہ پہاڑ سونے کے بن کر بھی آ جائیں تو میں دوسرے سے تیسرے دن تک ان سب کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا۔ انبیاء تو مال کی طرف غور و فکر ہی نہیں کرتے، ان کی زندگی کا مطمع نظر مال ہوتا ہی نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا، دنیا بھی لانتی ہے، جو کچھ اس کے اندر ہے وہ بھی لانتی ہے، الا یہ کہ وہ جو چیز اللہ کے قریب کرنے والی ہو، ہر وہ چیز جو اللہ کے قریب کرنے والی ہو وہ اس سے مستثنا ہے۔ انبیاء کی جس وراثت کا ذکر ہے اس سے مراد مالی وراثت نہیں ہے، اس سے مراد علم کی وراثت ہے، اس سے مراد، لہٰذا ان آیات میں ووارث سلیمان و داؤد میں وراثت فی العلم و نبوت مراد ہے، کیونکہ یہ قوم بنی اسرائیل شیطان اور شرارتی طبع قوم تھی، اس کے اندر انبیاء سے بغاوت، اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کثرت سے ظاہر ہو رہی تھی، اس لیے انبیاء علیہم السلام نے یہ دعا کی یا اللہ ہمارے بعد اس قوم کی اصلاح کے لیے افراد کو منتخب فرما اور علم کے ذریعے ان کی اصلاح فرما۔ یہاں پر نہ وراثت مال متروکہ ہے، اور یاد رکھیے کہ یہاں پر اگر مال متروکہ کی وراثت مراد لی جائے تو حضرت داؤد علیہ السلام کے اور بھی بیٹے تھے جن کی تعداد 19 بتائی جاتی ہے، اور حضرت داؤد کا صرف اپنے ایک بیٹے کے لیے وراثت کا وراثت منتخب کرنے کے لیے ایک ہی فرد کے لیے وراثت کا ذکر کرنا ووارث سلیمان و داؤد، تو یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر بیٹا اپنے باپ کے بعد اس کا وارث ہوتا ہی ہے، تو پھر انبیاء نے جہاں پر فرمایا کہ یارثنی و یارث من آل یعقوب، جو میرا اور اولاد یعقوب کی میراث کا مالک ہو، تو یہاں پر بالخصوص اس دعا کے مانگنے کی وجہ کیا رہی؟ تو یہاں پر مالی وراثت مراد نہیں۔ باقی تفصیل کے ساتھ اس کلام کو حضور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تصفیہ مابین سنی و شیعہ کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ میں ان آیات کی جو تفسیر ہے اس پر مختصر سی روشنی ڈالتا جاتا ہوں کہ مال وراثت کا معاملہ کیا ہے، اور اس مال وراثت کے معاملے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا احکامات نافذ فرمائے۔ یہ مختصر سا اس کا میں حصہ عرض کر آگے چلتا ہوں
یاد رہے کہ باپ کی 3 صورتیں ہیں. اگر میت کا باپ ہو تو ساتھ میں بیٹا بھی ہو تو باپ کو 1/6 حصہ ملے گا. اور اگر میت کا باپ اور ساتھ میں بیٹا نہ ہو یعنی میت کا بلکہ صرف بیٹی ہو تو باپ کو 1/6 حصہ دیا جائے گا. بقیہ ورثاء کو دینے کے بعد اگر کچھ بچ جائے تو وہ باپ کو بطور عصبہ کے ملے گا. اگر میت کا باپ ہو اور ساتھ میں نہ کوئی بیٹا ہو نہ کوئی بیٹی ہو تو باپ کو بطور عصبہ کے ملے گا. دوسرا یہ کہ مال شریک بھائی کی 3 صورتیں ہیں. اخیافی بھائی اگر ایک ہو تو اخیافی بھائی کو 1/6 حصہ ملے گا. اخیافی بھائی اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہوں خواہ بھائی ہوں یا بہنیں یا دونوں مل کر تو انہیں 1/3 حصہ دیا جائے گا. یہ تمام کے تمام احکام بہر شریعت اور در مختار وغیرہ سے مجتمع کر کر آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. لیکن ہر گھر کی صورتحال اس کے افراد کے مطابق اور اس فرد کے اوپر موقوف ہے جو اس دنیا سے گیا. عورت مری یا مرد مرا پھر وہ پیچھے کتنے لواحقین کو چھوڑ کر گئے. تو جو اس آیت کے اندر ہے میں صرف اسی کی تفسیر بیان کر رہا ہوں وہ بھی مختصر کر کے کیونکہ ہر شخص کے لیے اس کے احکامات جدا گانا ہیں. اگر باپ دادا بیٹا بیٹی پوتا پوتی کے ہوتے ہوئے اخیافی بھائی محروم ہو جائے تو اس طرح اخیافی بھائی کے بھی یہی 3 احوال ہیں. شوہر کی 2 صورتیں ہیں. اگر فوت ہونے والے کی اولاد ہے تو شوہر کو 1/4 حصہ دیا جائے گا. اگر فوت ہونے والے کی اولاد نہیں تو شوہر کو 1/2 حصہ دیا جائے گا. بیوی کی 2 صورتیں ہیں. اگر فوت ہونے والے کی اولاد ہے تو بیوی کو 1/8 حصہ وراثت میں سے دیا جائے گا. اور اگر فوت ہونے والے کی اولاد نہیں تو بیوی کو 1/4 حصہ ملے گا. بیٹی کی 3 صورتیں ہیں. اگر بیٹی ایک ہو تو 1/2 یعنی آدھا مال دیا جائے گا. اگر 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو ان کو 2/3 حصہ دیا جائے گا مال وراثت میں سے. اگر بیٹیوں کے ساتھ بیٹا بھی ہو تو بیٹیاں عصبہ بن جائیں گی اور لڑکے کو لڑکی سے دگنا دیا جائے گا. ماں کی 3 صورتیں ہیں. اگر میت کا بیٹا بیٹی پوتا پوتی یا کسی قسم کے 2 بہن بھائی ہوں تو ماں کو کل مال کا 1/6 حصہ مال وراثت میں سے دیا جائے گا. اگر میت کا بیٹا بیٹی پوتا پوتی کوئی نہ ہو اور بہن بھائیوں میں سے 2 افراد نہ ہو خواہ ایک ہو تو ماں کو کل مال کا 1/3 حصہ ملے گا. اگر میت نے بیوی اور ماں باپ یا شوہر ماں باپ چھوڑے ہوں تو بیوی یا شوہر کو اس حصہ دینے کے بعد جو مال باقی بچے گا اس کا 1/3 حصہ دیا جائے گا. یہ وراثت کے احکام انتہائی مشکل احکامات ہیں اور ان احکامات کو اخذ کرنا یہ ماہر علماء کرام کا کام ہے. عوام کو چونکہ ان مسائل سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا اس مسئلہ کے متعلق دارالافتاء وغیرہ سے رجوع کیا جاتا ہے. اس لیے میں نے کچھ زیادہ تفصیل کے ساتھ ان احکامات کو بیان نہیں کیا کیونکہ یہ احکامات ہم جتنے مرضی سمجھا لیں عوام کو یہ احکامات آسانی سے سمجھ نہیں آ سکتے. میں نے اسی لیے جو کتب فقہ کے اندر مختصر عبارات تھیں وہ آپ کے سامنے پڑھ دیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ معاملات جن کا تعلق براہ راست ہمارے سامعین کے ساتھ ہو ان معاملات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے تاکہ ان کی اصلاح ہو. یہ شرعی احکام ہیں اور اس شرعی احکام میں بھی مشکل مسائل ہیں وراثت وغیرہ کے جو ہمارے مفتیان کرام ہمارے علماء کرام جو اس فن میں مہارت رکھتے ہیں بالخصوص سراجی جنہوں نے پڑھی ہو یا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے احکام میراث وہ بھی انتہائی مفید ہے. اگر کسی نے پڑھی ہو تو وہاں سے احکامات اخذ کیے جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ ویدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین. یہ اللہ کی حدیں ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے تو اللہ اسے جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں ہمیشہ ان میں رہیں گی. اور یہی بڑی کامیابی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدوں سے گزر جائے تو اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے. تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہے. وراثت کے مسائل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حدود قرار دیا اپنی طرف سے اور اپنے رسول کی طرف سے متعین کی ہوئی ایک حد قرار دے دی گئی. ان کے توڑنے کو اللہ کی حدیں توڑنا قرار دیا گا. اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ آج اپنے یتیم بھانجے بھانجیوں بھتیجے بھتیجیوں
اپنی اولاد کی اولاد یا ایسے دیگر عزیز و اقربا کا مال ہڑپ کر رہے ہیں، ان کا مال ہڑپ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اس سے مسلمانوں کو عبرت پکڑنی چاہیے جو دوسروں کو مال سے محروم کر دیتے ہیں، وراثت سے محروم کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے وارث کو میراث سے محروم کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جنت میں سے اس کے حصے سے محروم فرما دے گا۔ جیسا کہ امام ابن ماجہ نے سنن میں اس روایت کو نقل فرمایا کہ جو لوگوں کا مال دباتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی ذلت و رسوائی عطا فرمائے گا اور قیامت کے دن اس کو جنت میں اس کے حصے سے محروم کر دے گا۔ اگر کوئی شخص کسی کی زمین ہتھیا لیتا ہے، یہ ناجائز طور پر ہو یا کسی کا مال وراثت ہو، اس نے اس کو دبا لیا، تو قیامت کے دن اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں آئے گا کہ اس کے گلے میں زنجیر ہوگی اور وہ زنجیر اس حصے کو 7 زمینیں نیچے تک اس کو گھسیٹ کر لے جانا پڑے گا۔ یہاں پر اگر کسی شخص کے گلے میں 40 کلو یعنی 1 من کا وزن بھی باندھ دیا جائے تو وہ اس کو چل کر گھسیٹ کر لے جانے کا پر قادر نہیں ہوتا، وہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ 1 قدم تک نہیں اٹھا سکتا۔ پھر جس کے گردن میں 7 زمینوں کا توق ڈالا گیا ہو اور اس کو کہا جائے کہ اس کو گھسیٹ کر چل، تو وہ اپنی جگہ سے کیسے ہل سکے گا؟ یہ ان لوگوں کے لیے جو کسی کا مال وراثت دباتے ہیں یا کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے تو اللہ اسے جنتوں میں داخل فرمائے گا۔ اس آیت میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر جنت کا وعدہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر جہنم کی وعید ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم پر ویسے ہی فرض ہے جیسے قرآن کریم فرقان حمید کے احکامات ماننا ہم پر فرض۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچنا ایسے ہی حرام ہے جیسے کہ قرآن کریم کی نافرمانی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبردار ایک شخص تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوگا اور اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا اور وہ کہے گا بس جو قرآن میں حلال ہے بس وہی حلال ہے، جو قرآن میں حرام ہے وہی حرام ہے۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، اس کا میں مفہوم آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، اللہ کے رسول کا حلال کیا بھی ایسا ہی حلال ہے جیسے اللہ کا حلال کیا ہوا قرآن میں، اور اللہ کے رسول کا حرام کیا ہوا ایسا ہی حرام ہے جیسے کہ اللہ نے قرآن میں کوئی حکم حرمت کا وارد کیا ہو، قرآن کی حرمت ہو، قرآن نے کوئی چیز کو حرام کیا ہو، میرا بھی حرام کیا ہوا ایسا ہی حرام ہے۔ اگر کسی شخص کو اس بات پر بھی تسلی نہ ہو تو قرآن کریم فرقان حمید نے یہ جو شیر ہیں، یہ جو بندر ہیں، یہ جو کتے ہیں، ان کا گوشت حرام نہیں کیا۔ ان چیزوں کی حرمت تو ہمیں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ وہ لوگ جو احادیث نبوی کا انکار کر رہے ہیں اور ایک منظم انداز سے انکار کر رہے ہیں، کچھ احادیث پر اعتراض داغ دیتے ہیں اور خود خاموشی سے پیچھے ہو جاتے ہیں، دیکھیں جی قرآن میں تو یہ ہے، حدیث میں تو یہ ہے، تو بھائی سب سے پہلے تو طریقہ کار یہ ہے کہ یہ کام علماء کا ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کے درمیان تطبیق دیتے ہیں۔ بعض اوقات قرآن اور کسی حدیث کے درمیان سوری طور پر اختلاف ہوتا ہے۔ سوری اختلاف سے مراد یہ ہے کہ بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اختلاف ہے، لیکن غور و فکر کرنے کے بعد تطبیق کی صورت بن جاتی ہے، جسے قرآن پر بھی عمل ہو سکتا ہے، حدیث پر بھی عمل ہو سکتا ہے۔ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ خود صاحب قرآن کی بات قرآن کے خلاف ہو؟ تو اس کا مطلب یہ ہے جو بات آپ کی عقل نارسا میں نہیں آتی تو اس کو یہ کہہ کر جھٹلا دینا کہ یہ بات قرآن کے خلاف ہے، یہ آپ کی عقل اور فہم کا قصور تو ہو سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود صاحب قرآن ہیں، آپ اس کی تشریحات سب سے بہتر سمجھنے والے ہیں۔ جو آپ نے ارشاد فرما دیا وہ قرآن کی تفصیل ہے، وہ قرآن کی تشریح ہے، وہی قرآن کی تفسیر ہے۔ اور کوئی شخص اگر اپنی عقل نارسا سے اس بات کو میزان میں تولنے بیٹھے، قرآن تو یہ کہتا ہے، حدیث تو یہ کہتی ہے، نعوذ باللہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن کے خلاف بات کرتے تھے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں اس سوچ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نبویہ کا فیضان بھی ایسے ہی نصیب فرمائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم فرقان حمید سے ہدایت کا نور نصیب فرما رہا ہے۔ قرآن اور حدیث اسلام کے 2 بڑے ماخذ ہیں اور ان میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف اگر ہو بھی تو دیکھنے میں اختلاف سوری ہے، بظاہر نظر آتا ہے لیکن حقیقتاً وہ ہوتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی حال پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا
میرا رہا